اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان مرزا ندیم بیگ، پروگرام ویوز آن نیوز ود مرزا ندیم بیگ میں۔ ناظرین محترم، آج 19 نومبر ہے اور جمعرات کا روز ہے، اور جمعرات کے روز کے خبر نامے کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہمارے خبر نامے میں سپین، یورپ اور دیگر ممالک کی دن بھر کی اہم خبریں ہوتی ہیں۔ اس سے پہلے کہ ہم خبروں کی طرف آئیں، سب سے پہلے میں یہ بتا دوں کہ اس خبر نامے کو سپانسر کیا ہے کرتبہ ریسٹورنٹ بادالونا نے، جو چودھری سکندر حیات گوندل اور محسن سکندر گوندل کا ہے۔ ناظرین محترم، بارسلونا کے 3 ہسپتال کلینک بالد ہبرون اور کیرون سالود ہاسپٹل کرونا وائرس کے خاتمے کے لیے تیار کردہ ویکسین کا معائنہ کریں گے۔ تینوں ہسپتال جانسن اینڈ جانسن کی ذیلی تنظیم جانسن کی تیار کردہ کووڈ-19 ویکسین کے کلینکل ٹرائل میں شریک ہوں گے۔ وزارت صحت کے مطابق بادالونا میں 83 پجول یونیورسٹی ہاسپٹل، المعروف کان روتی ہسپتال بادالونا میں بھی اس ویکسین کے کلینکل ٹرائل کا حصہ ہوں گے۔ آنے والے ہفتوں میں میڈیکل مراکز میں ویکسین پرو 2 ٹائپ کا ٹیسٹ رضاکاروں یعنی والنٹیئرز پر کیا جائے گا۔ اس ویکسین کے کلینکل ٹرائل کی اسپین میں اجازت اسپینش میڈیسن ایجنسی نے دی ہے۔ چین میں تقریباً 10 لاکھ افراد کووڈ کی ویکسین دی جا چکی۔ فارماسیوٹیکل کمپنی سینو فارم کے صدر لیو زین نے کہا ہے کہ تقریباً 10 لاکھ افراد کو کرونا ویکسین لگائی جا چکی ہے۔ کرونا وائرس کے لگنے کے بعد کسی شخص پر کوئی قابل ذکر منفی اثرات مرتب نہیں ہوئے۔ انہوں نے مزید کہا کہ 150 سے زائد ممالک کا سفر کرنے والے سفارتکاروں اور طلباء کو ویکسین لگائی گئی ہے اور کسی کا کرونا وائرس مثبت نہیں آیا ہے۔ آکسفورڈ کے ویکسین ٹیسٹنگ کے سربراہ نے ویکسین کی کامیابی کا اعلان کر دیا ہے اور کہا ہے کہ ہم اپنی تیار کردہ ویکسین کے نتائج سے مطمئن ہیں۔ آکسفورڈ ویکسینیشن ٹیسٹ کے سربراہ کووڈ-19 کے خلاف اپنی ویکسین کے دوسرے مرحلے کے بعد ابتدائی نتائج کے بعد کہا کہ آکسفورڈ کی کرونا ویکسین 55 سال سے زائد عمر والوں کے لیے بہت مفید ہے اور اس کے نتائج سے مطمئن ہے۔ آکسفورڈ ویکسین عمر رسیدہ افراد کے لیے محفوظ ترین ہے اور ان میں مدافعتی عمل پیدا کرتی ہے۔ حکومت اسپین نے آج سے سرجیکل ماسک کی قیمت وہ مزید 10 سینٹ کم کر دی ہے اور نئی قیمت 62 سینٹ مقرر کر دی ہے۔ ویٹ یعنی سیلز ٹیکس میں کمی سے ماسک کی قیمت نیچے آئی ہے۔ سرجیکل ماسک کے علاوہ دیگر اقسام کے ماسک پر ویٹ یعنی سیلز ٹیکس کی شرح 21% ہے اور ان کی قیمتوں میں کوئی کمی بیشی نہیں ہوئی۔ بارسلونا ریسٹورنٹ گلڈ نے کرونا وائرس کی دوسری لہر کی پابندیوں سے نکلنے کے حکومتی منصوبے کو غیر سنجیدہ منصوبہ قرار دیا ہے۔ کاتالان حکومت نے بارز اور ریسٹورنٹ کھولنے کے پہلے مرحلے میں ہالز اور تراسا پر 30% گنجائش کے ساتھ شام 5 بجے تک سروس دینے کا منصوبہ پیش کیا ہے۔ بارسلونا ریسٹوریشن گلڈ کے ڈائریکٹر راجر پیارس نے منصوبے کو ناقابل عمل اور غیر سنجیدہ قرار دے دیا ہے اور کہا ہے کہ یہ منصوبہ ناقابل عمل ہے اور یہ کام کو فروغ دینے کی بجائے خاتمے کی طرف لے جائے گا۔ بارسلونا سٹی کونسل نمائش کے لیے مختص ہالز کو خالی کر دے گی اور ہوٹلز میں بے گھر افراد کو منتقل کرے گی۔ میونسپل حکومت نے بھی بے گھروں کے لیے مزید فلیٹ کو قابل بنا کر ہوم لیس افراد کو رہائش گاہ کے لیے دے گی۔ بارسلونا سٹی کونسل نے بے گھر افراد کو رکھنے کے لیے ہوٹلوں اور طلبہ کے ہاسٹل کے ساتھ معاہدہ کیا ہے، جو اس وقت نمائش کے لیے مختلف پویلینز میں مقیم ہیں۔ بارسلونا کے نجی میوزک سکولز نے مطالبہ کیا ہے کہ ان کے ساتھ بھی تعلیم کے شعبے کی طرح کا سلوک کیا جائے اور میوزک سکولوں کو بھی کھولا جائے، اور ہم بھی حفظان صحت کے اقدامات وہ ان پر عمل پیرا ہوں گے۔ اس مطالبے پر گزشتہ روز نجی میوزک سکول سے وابستہ افراد نے پلاسا سانت خیمے پر مظاہرہ کیا۔
شاپ کیپر ایسوسی ایشن نے جنرلیتات کاتالونیا سے شاپنگ سینٹر اور بڑی دکانوں کو کھولنے کا مطالبہ کر دیا۔ ایسوسی ایشن نے مطالبہ کیا ہے کہ شاپنگ سینٹرز اور دکانیں محفوظ مقامات ہیں اور بلیک فرائیڈے اور کرسمس کے تہوار ایسے ہیں جن پر کاروبار میں تیزی آتی ہے مگر کاروبار بند ہیں۔ ایسوسی ایشن کا موقف تھا کہ کاتالونیا میں کاروباروں کی بندش کو طول دینے سے کاتالان کی معیشت پر منفی اثرات مرتب ہوں گے۔ ہسپانوی محکمہ صحت نے خبردار کیا ہے کہ ملک میں وبا کی صورتحال اب بھی تشویشناک ہے اور 1 لاکھ آبادی میں سے 452 کیسز سامنے آ رہے ہیں۔ سپین میں محکمہ صحت اموات کی مجموعی تعداد 42,039 ہو گئی ہے جبکہ 1,346 اموات پچھلے 7 دنوں میں ریکارڈ کی گئی ہیں۔ سپین میں کرونا وائرس کے متاثرین کی کل تعداد 15,52,341 تک جا پہنچی ہے۔ گزشتہ 24 گھنٹوں میں 7,090 کیسز سامنے آئے۔ میڈرڈ کے صوبہ میں لوگوں کے لیے کووڈ کارڈ چند دنوں تک منظر عام پر آئے گا۔ کووڈ کارڈ کا آئندہ چند روزوں میں اعلان کیا جائے گا اور اس کے ضمن میں تفصیل سے بھی وضاحت کی جائے گی۔ کرونا وائرس کی پابندیوں کی وجہ سے ماہ نومبر میں بارسلونا میں افراد کی نقل و حرکت یعنی باہر نکلنے پر 36% کی کمی واقع ہوئی ہے۔ تحقیق کے مطابق بارسلونا میں لوگوں کی باہر آمد و رفت میں پچھلے سال کی اسی مدت کے مقابلے میں 36% کمی واقع ہوئی ہے۔ سپین میں ٹریول ایجنسی مالکان اپنے شعبے کی تباہ حال صورتحال پر مالی مدد کے لیے بول پڑے۔ دنیا بھر کی طرح سپین میں بھی ٹریول ایجنسی کا شعبہ عملی طور پر 9 ماہ سے ختم ہو چکا ہے اور وبا کی وجہ سے ایئر ٹریفک بھی معطل ہے اور مارچ سے انہیں جاری کردہ ٹکٹوں کی منسوخی اور ان کی قیمتوں کی ادائیگی کا سامنا ہے اور فلائٹس آپریشن معطل ہونے کی وجہ سے اس شعبے کا کام نہ ہونے کے برابر ہے۔ اس کے علاوہ اکثر ایجنسیاں ایئر لائنز کی مقروض ہو چکی ہیں اور بہت سارے کاروبار کو کھلا رکھنے کے لیے ICO کریڈٹ کے لیے درخواستیں دی ہیں جس کی رقم اسی سال واپس کرنی ہوگی اور اب ٹریول ایجنسی مالکان کا مطالبہ ہے کہ اس کو مؤخر کیا جائے کیونکہ کوئی آمدنی نہیں اور ٹیکسز اور جو ٹریول ایجنسی سیکٹر ہے وہ بدترین خسارے سے دوچار ہے اور کافی دکانوں اور دفاتر کے کرائے دینا جو ہے وہ ان کے لیے ممکن نہیں رہے ہیں۔ ناظرین محترم، ایئر ٹریفکنگ کی پابندی کی وجہ سے پوری جو ہے ٹیکسی جو ٹریول ایجنسی سیکٹر ہے وہ تباہی کے دہانے پر کھڑا ہوا ہے۔ بارسلونا سے متصل ڈسٹرکٹ سانتا کلوما دے گرامانیت میں خواتین کے خلاف تشدد میں اضافے کا انکشاف۔ اس بات کا انکشاف سٹی کونسل سانتا کلوما دے گرامانیت کی ایک رپورٹ میں کیا گیا ہے۔ رپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ وبائی مرض کی وجہ سے خواتین کے خلاف تشدد میں اضافہ ہوا ہے اور اس کے علاوہ ان کی کام کی حالت اور صحت دونوں کی تباہی کا باعث بنا ہے۔ رپورٹ میں نشاندہی کی گئی ہے کہ کووڈ-19 خواتین اور مردوں پر برابر اثر انداز ہو رہا ہے اور اس نے دونوں کی صحت کے اوپر منفی اثرات مرتب کیے ہیں۔ متحدہ عرب امارات UAE نے پاکستان سمیت 12 ممالک کو وزٹ کے اجراء کا عمل عارضی طور پر غیر معینہ مدت کے لیے بند کر دیا ہے۔ اس بات کی تصدیق دفتر خارجہ کے ترجمان زاہد حفیظ چودھری نے کی ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ UAE انتظامیہ کی جانب سے یہ فیصلہ ممکنہ طور پر کرونا وائرس کی دوسری لہر میں تیزی آنے کے پیش نظر کیا گیا ہے۔ اگست میں کویت کی ایوی ایشن نے وبا کے حوالے سے انتہائی خطرناک قرار دے کر پاکستان سمیت 31 ممالک کے لیے کمرشل پروازوں پر پابندی لگا دی تھی۔ PIA کا ایک اور انقلابی فیصلہ، پرواز میں چائے کافی دینے پر پابندی۔ پاکستان انٹرنیشنل ایئر لائن PIA نے مسافروں اور عملوں کے درمیان رابطے کو محدود کرنے کے لیے ملکی اور بین الاقوامی پروازوں کے دوران گرم مشروبات پیش کرنے کے سلسلے کو ترک کر دیا ہے اور اب مسافروں کو ملکی پروازوں میں چائے یا کافی کی بجائے پہلے سے ڈبے میں پیک شدہ ٹھنڈے مشروبات پیش کیے جائیں گے۔ اس کے علاوہ دیگر تمام بڑی ایئر لائنز کی طرح PIA سے سفر کرنے والے مسافروں کے لیے چہرے کو ماسک سے ڈھانپنا ضروری ہے تاکہ کووڈ-19 کے پھیلاؤ کو روکا جائے۔ ایئر لائن نے سعودی عرب سیکٹر کے لیے اسنیکس، کلب سینڈوچز، چکن پیٹیز، ایک کیلا اور چھوٹا کیک پیش کرنے کا فیصلہ کیا ہے جبکہ کافی یا چائے پیش نہیں کی جائے گی۔ کویت نے پھنسے ہوئے تارکین وطن کو ورک پرمٹ جاری کرنا شروع کر دیا ہے۔ تفصیلات کے مطابق کویت سے باہر پھنسے ہوئے تارکین وطن کے لیے ورک پرمٹ جاری ہونا شروع ہو گئے ہیں۔
پبلک اتھارٹی برائے افرادی قوت کے ذرائع کا کہنا ہے کہ پھنسے ہوئے غیر ملکی ملازمین کو کویت واپس آنے کی اجازت دینے کے لیے ورک پرمٹ جاری کرنا شروع کر دیا ہے۔ ذرائع کے مطابق ورک پرمٹ جاری کرنے کا یہ فیصلہ کابینہ ہیلتھ کمیٹی کے فیصلے کے عین مطابق ہے، جس کے تحت مالکان کو ضروری غیر ملکی کارکنوں کی فہرست سے سیکورٹی سے منظوری کے حصول کے بعد وزارت داخلہ کو بھجوانی ہے۔ اس کے بعد کفیل ان دستاویزات کو تارکین وطن کو ان کے ممالک بھیجیں گے، جہاں وہ دیگر ضروری طریقہ کار مکمل کریں گے۔ حکومت برطانیہ اگر موٹاپے کے بحران قابو پا لیتی تو عالمی وبا کرونا وائرس سے ہزاروں افراد کو موت کے منہ میں جانے سے بچایا جا سکتا تھا۔ سابق چیف میڈیکل آفیسر ڈیم سیلی ڈیوس کا کہنا ہے کہ برطانیہ میں کرونا وائرس کے دوران موٹے افراد سب سے زیادہ شکار ہوئے۔ ملک میں موٹاپے کی شرح اور ساختی ماحول کی وجہ سے ہلاکتوں کی تعداد میں اضافہ ہوا ہے، جبکہ جنک فوڈ کا بے دریغ استعمال لوگوں میں موٹاپے کو فروغ دے رہا ہے۔ پاکستانی حکومت نے کووڈ-19 کی ویکسین کی خریداری کے لیے $100 ملین کی رقم مختص کر دی ہے۔ نیشنل ہیلتھ کے ڈائریکٹر ملک محمد صافی کے مطابق پاکستان نے ویکسین کی ایڈوانس بکنگ کے لیے پروسیس شروع کر دیا ہے۔ پاکستانی حکام کے مطابق ویکسین کے لیے ابتدائی طور پر ہیلتھ ورکرز، بزرگ افراد اور دل کے امراض کے شکار افراد کو ترجیح دی جائے گی۔ بھارت کے ریاست راجستھان کے شہر الور سے تعلق رکھنے والے 21 سالہ شبم یادیو اسلامیات کے داخلہ امتحان میں اول آنے والے پہلے غیر مسلم طالب علم بن گئے۔ شبم یادیو دہلی یونیورسٹی سے فلسفے میں گریجویشن کرنے کے بعد مذہب کا گہرائی سے مطالعہ کرنا چاہتے تھے۔ ان کا کہنا ہے کہ اسلام کے بارے میں بہت سی غلط فہمیاں پائی جاتی ہیں اور مجھے یقین ہے کہ اسلام کو پوری طرح سمجھا نہیں گیا۔ یہی وجہ ہے کہ میں نے پوسٹ گریجویشن کے لیے اسلامیات کو چنا۔ میں نے 2 برادریوں یا 2 مذاہب کے درمیان پل بننا چاہتا ہوں۔ سری لنکن وزیر نے مچھلی کی فروخت میں نمایاں کمی پیدا ہونے پر لائیو پریس کانفرنس کے دوران کچی مچھلی کھا لی تاکہ لوگوں میں مچھلی خریدنے کا رجحان پیدا ہو سکے۔ غیر ملکی ادارے کے مطابق کرونا کی مہلک ترین وبا پھیلنے کے بعد سری لنکا کے شہریوں میں یہ افواہ پھیل گئی تھی کہ سی فوڈ کھانے سے کرونا وائرس کا شکار ہوا جاتا ہے۔ کرونا وبا پھیلنے کے باعث سری لنکا کی ہول سیل سی فوڈ مارکیٹ بند کر دی گئی تھی، جس کے باعث ہزاروں ٹن مچھلی ضائع ہوئی تھی، اور اس صورتحال میں سری لنکن وزیر نے کچی مچھلی کھا کر اس صورتحال کو ختم کرنے کی کوشش کی ہے۔ ناظرین محترم، یہ تھی آج کی خبریں۔ امید ہے کہ آپ کو ہمارا خبرنامہ پسند آیا ہوگا۔ کل پھر نئی خبروں کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضری ہوگی۔ تب تک اپنے میزبان مرزا ندیم بیگ کو اس دعا کے ساتھ اجازت دیجیے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اپنے حفظ و امان میں رکھے اور ایمان اور صحت کی سلامتی کے ساتھ زندہ و پائندہ رکھے، اور جو لوگ اس وقت بیماریوں میں مبتلا ہیں اللہ تبارک و تعالی ان تمام کے امراض کو دور کرے اور صحت کاملہ عاجلہ عطا فرمائے۔ اسی کے ساتھ اللہ حافظ۔